اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، تاریخ خلافت عثمانیہ کے اوراق بہادروں اور جانبازوں کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں، اور ہم آج کی ویڈیو میں خلافت عثمانیہ کے اس نڈر جرنیل کا ذکر کریں گے جو تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کی اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر اسے ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ یعنی صحرائی چیتے کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ اسے مدینہ منورہ کے محافظ کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ وہ شخص خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، مگر جس بات نے اس کی شخصیت کو اجاگر کیا وہ اس کا آقائے نامدار، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخ اس عظیم مرد مجاہد کو فخر الدین پاشا یا فخری پاشا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، فخری پاشا کون تھے اور خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا تھا؟ اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ گرامی قدر ناظرین، پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پر شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اسے ایک چال سوجی۔ برطانیہ نے شریف مکہ حسین بن علی، جو اس وقت حجاز کا گورنر تھا، اسے اپنے ساتھ اس لالچ پر ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ شریف مکہ حسین بن علی نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوج بھی تھی، اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے سن 1916 کو مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ سن 1919 تک جاری رہا، کیونکہ عثمانی مجاہدین مقابلہ کر رہے تھے۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کر رہے تھے۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے اور اس سے محبت رکھتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ حسین بن علی اور اس کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین پاشا بھی مدینہ منورہ میں ہتھیار ڈال دے گا اور یوں مدینہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا، مگر فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے، جس کی وجہ سے فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ ناظرین، محاصرے کے دوران مدینہ منورہ پر تقریباً 130 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل سن 1918 کو مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ مدینہ منورہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قلت بڑھ گئی، اور فخر الدین پاشا اور ان کی فوج مشکل سے وقت گزارنے لگے، مگر دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فخر الدین پاشا نے کہا تھا کہ مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرے شہر کی حفاظت کرنا اور ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سن 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا
مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی راستے میں رک گئے اور اپنا چہرہ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد فخر الدین پاشا نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں، میں تم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی درخواست کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بھی ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر جوانوں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ ان کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ کبھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب آپ کو شریف مکہ حسین بن علی کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو آپ نے ان الفاظ میں جواب دیا۔ فخری پاشا کی طرف سے، جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ جمعرات کی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینے کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں، جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ منورہ کی عمارتوں، سڑکوں اور حدود کے دفاع میں دل اور جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ ناظرین گرامی، 30 اکتوبر سن 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ مگر فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار نیچے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر سلطنت عثمانیہ نے آپ کو عہدے سے برطرف کر دیا، مگر اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور ہمت سے لڑتے رہے۔ جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا عظیم عاشق رسول 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں کے ساتھ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتا رہا اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ منورہ کی حفاظت کرتا رہا۔ آخرکار ان کی اپنی فوج نے ہی ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ آپ کے اپنے ہی ساتھیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری سن 1919 کو شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے علی، عبداللہ اور فیصل شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ تقریباً 4,500 گھروں جنہیں فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے انہوں نے لوٹ لیا۔ فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹا میں قید کاٹی۔ سن 1921 میں ان کو رہا کیا گیا اور یہ رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر بھی رہے۔ 22 نومبر 1948 کو ان کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ فخری پاشا کی خواہش کے مطابق ان کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت اس عظیم عاشق رسول اور اس عظیم مرد مجاہد کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔